وہ یہودی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں روک لیا اور بٹھا لیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ میرا قرض نہیں چکائیں گے یہاں سے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں خیر خیریت سے ہوں، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق ہے۔ ہمیں صبر کا مظاہرہ کن مواقعوں پر کرنا چاہیے، اپنے اخلاق کو، اپنے رویوں کو دوسروں کے ساتھ کیسے بلند کرنا چاہیے، اور قرض دینے اور لینے کے معاملات کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جنہیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ کیا قرضہ لینا ایک بری بات ہے، یا کسی کو قرضہ دے کر اس کو ناجائز تنگ کرنا یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ تو قرض سے متعلق بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے میں اخلاق سے متعلق یہ حدیث مبارکہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اسے سنیے، آپ کو بہت لطف آئے گا اور سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ملے گا۔ آپ سے ہمیشہ کی طرح ملتمس ہوں، اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں تو براہ کرم دین آن لائن کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے، تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کا قرض دینا تھا، اور وہ یہودی بہت دنوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیے جا رہا تھا۔ ایک بار اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں روک لیا اور بٹھا لیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ میرا قرض نہیں چکائیں گے یہاں سے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اتنی رقم نہیں تھی کہ اسی وقت اس یہودی کے قرض کو حضور ادا کرتے، لیکن آپ نے اس سے کوئی زیادہ بات نہیں کی، اس سے یہی فرمایا کہ اگر تم مجھے تھوڑا وقت دو تو میں تمہارا قرض ضرور ادا کر دوں گا۔ لیکن یہودی نے کہا نہیں، وقت کوئی نہیں ہے، اگر دینا ہے تو آج ہی دینا ہے، وگرنہ میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ یہودی نے حضور کو جب بٹھا لیا تو راوی کہتے ہیں ظہر کی نماز حضور نے وہیں ادا کی، حتیٰ کہ پھر ظہر سے عصر کا وقت آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز بھی ادا کر لی، اور صحابہ بڑے مضطرب ہو گئے، بڑے بے چین ہو گئے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو نمازوں کے لیے مسجد نبوی میں موجود نہیں تھے۔ جیسے جیسے جس صحابی کو پتہ چلتا گیا وہ وہاں پر آتے گئے، لیکن اتفاق سے کسی بھی صحابی کے پاس یکمشت رقم نہیں تھی کہ وہ اس یہودی کو دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے لے جاتے، حتیٰ کہ عصر سے مغرب، پھر مغرب بھی حضور نے وہیں پر ادا کی جہاں پر یہودی نے آپ کو بٹھایا ہوا تھا، پھر مغرب سے عشاء، اور صحابہ آتے گئے اور کن اکھیوں سے اور سامنے آ کر اور دیکھتے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے، حتیٰ کہ آدھی رات ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تحمل سے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تہجد کا وقت ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز ادا کی، اور وہ یہودی مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے جا رہا ہے۔ صحابہ کا ضبط جواب دے گیا، کچھ صحابہ آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہم سے ابھی اور برداشت نہیں ہوتا، ہم نے یہاں سے یا رسول اللہ آپ کو لے کر جانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، جو شریعت میں لایا ہوں اس شریعت کے اندر قرض جس سے لیا جاتا ہے اس کے بڑے حقوق ہیں، اس نے اگر مجھے یہاں بٹھایا ہے تو اس کا ایک حق ہے جو میں نے اسے ادا کرنا ہے، اگر میں نہیں دے سکتا تو مجھے اس کی ہر بات ماننی پڑے گی۔ میں نے اس سے مہلت بھی مانگی، لیکن یہ برابر تقاضا کیا جا رہا ہے، اب یہ جس طرح کہے گا میں اسی طرح کروں گا۔ پورا دن مجھے بٹھایا اور رات بھی ڈھل چکی ہے، فجر کا وقت ہونے لگا، اتنے میں حضرت بلال حبشی نے اذان دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فجر کی نماز پڑھی، اور قریب تھا کہ بہت ہی ضبط کے بندھن بہت زیادہ ٹوٹ جاتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنے اصحاب کو برابر سمجھائے جا رہے تھے، انہیں تحمل کا درس دے رہے تھے، انہیں صبر کا اور برداشت کا درس دے رہے تھے۔ سورج بھی نکل آیا، دوسرا دن ہو گیا، اتنے میں یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو تھاما، ہاتھوں کو بوسہ دیا، عرض کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اس کے سچے رسول اور پیغمبر ہیں۔ یا رسول اللہ،
میرے عذر کو قبول کیجیے، میرا ہرگز مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں تھا، میرا ہرگز آپ کو مقصد ایذا دینا نہیں تھا۔ میں نے توریت کے اندر آپ کی کچھ صفات پڑھی تھی کہ یہ نبی مکہ میں پیدا ہوگا، بڑے معزز خاندان کے اندر ہوگا، پھر وہاں سے ہجرت کر کے کھجوروں کے باغات یعنی مدینہ کی طرف آئے گا، صبر اور تحمل میں بے مثال ہوگا، ایثار و قربانی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہوگی۔ تو میں نے آپ کے صبر کو آزمایا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو کچھ توریت کے اندر لکھا ہے آپ کے اندر وہ چیزیں موجود ہے یا نہیں۔ یا رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے جس طرح پڑھا اس سے بڑھ کر آپ کو پایا، اور آپ کے اس رویے سے، آپ کے اس حسن اخلاق کی وجہ سے میں اسلام کی جانب راغب ہوا۔ آپ مجھے اپنے غلاموں میں قبول کر لیجئے، اور اس مدینہ کے اندر یہودیوں میں سب سے زیادہ میں جائیداد اور زمین کا مالک ہوں، اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی آدھی جائیداد اور اپنا آدھا مال دین اسلام کے لیے وقف کر لیا ہے، آپ جیسے چاہیں اسے خرچ کریں۔ سبحان اللہ! یہ کردار ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ تعلیم ہے، یہ درس ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو سمجھیں، اخلاق اپنے اندر پیدا کریں، برداشت اپنے اندر ہم پیدا کریں، ایثار اپنے اندر پیدا کریں، صبر پیدا کریں۔ یہ وہ تمام صفات ہیں جو پیغمبرانہ صفات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میری امت کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا دوسروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔